اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ الحجرات کا تیسرا اور آخری حصہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے۔ گنوار بولے، ہم ایمان لائے۔ تم فرماؤ، تم ایمان تو نہ لائے؟ ہاں، یوں کہو کہ ہم متی ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک نہ کیا، اور پھر انہوں نے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تم فرماؤ، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی، اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب غیب، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تفسیر ہے کہ شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام ملاحظہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 5 نمازیں ادا کرنے سے منع نہیں کرے۔ اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا۔ ایک روز وہ غلام بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدفین میں بھی حصہ لیا اور وہ تشریف لائے۔ اس پر لوگوں نے کچھ کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، کیا پتہ وہ تم سے بہتر۔ دوسری آیت میں بیان ہوتا ہے کہ یہ آیت شان نزول بنی اسد بن خزیمہ کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو کہ خشک سالی کے شکار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کا اظہار کیا، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اور انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں گندگیاں کی اور وہاں کے بھاؤ گرا دیے، یعنی اشیاء خورد و نوش کی، کیونکہ گندگی کی وجہ سے وہاں اشیاء کوئی نہیں خریدتا تھا، اور پھر احسان جتاتے کہ ہم نے تو اسلام قبول کر لیا ہے جبکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ستانے کا بہانہ بناتے اور ہمیشہ ستاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے کہ کہیں کچھ دیجیے۔ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا مگر دل سے ایمان نہ لائے۔ اور آگے آیت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہاں کے اعراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اظہار کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر اگلی آیت نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کچھ مخفی نہیں، چاہے مومن کا ایمان ہو یا منافق کا ایمان ہو، تم لوگوں سے خبر دینے کی حاجت نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ سچا مومن کون ہے اور نفاق کس کے دل میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبانی اقرار سے کہہ دینا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبانی کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے صحیح نہیں ہے جب تک کہ دل سے اقرار نہ کیا جائے اور پورے احکام بجا لیے جائیں۔ ہر احکام پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے، کیونکہ مسلمان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، کہ سچی نشانی کہ وہ حق پر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آئندہ میری ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، باقی اگلی تفسیر کا بیان اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔